السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے مطالعہ پاکستان ہے۔ مطالعہ پاکستان میں ہم نے لاسٹ لیکچر جو لیکچر نمبر 7 تھا اس میں پاکستان کے جنگلات کو ڈسکس کیا تھا اور پاکستان کے جنگلات کے ساتھ ساتھ پاکستان ان کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ اسی ٹاپک سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے جنگلات کے درختوں کے بارے میں تو بات کی، جنگلات کے درختوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز، اہم چیز ہے، وہ ہے جنگلی حیات، جنگلات میں رہنے والے جانور۔ جیسے جیسے دنیا میں اور پاکستان میں بھی جنگلات کم ہو رہے ہیں تو جنگل کے باسی بھی اسی طرح سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جنگل کے باسی ماحول کو اور زمین میں جو ایک سائیکل ہے، پورا ایک جو چکر ہے، اس میں چین جو بنی ہوئی ہے، اس چین میں، اس زنجیر میں یہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں، اور ان کڑیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ان میں سے ایک یا دو کڑیاں غائب ہوتی ہیں تو پوری کی پوری جو فوڈ چین ہے، جو پوری کی پوری زنجیر ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ان جنگلی حیات کا تحفظ جو ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پاکستان کے جنگلات جو ہے ان میں بے شمار جانور جو پائے جاتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے ہم پہاڑی علاقے جو ہیں ان کے جنگلات کا ذکر کریں گے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور بلند پہاڑیاں جو ہیں، وہ ان میں بندر، جنگلی بلیاں اور ریچھ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جو اکثر لوگ ہیں جن کا مری جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو مری جاتے ہوئے راستے میں پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر جو ہے وہ بندر بہت ساری جگہوں پر موجود ملتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں ان کو۔ اسی طرح سے اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ نیل گائے ہے، جنگلی بلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیدڑ، تیتر، سانپ، مور اور چنکارا جو ہے، یہ یہاں کے اہم جانور ہیں۔ جنگلی جانور کی بات کریں، پالتو جانوروں کی نہیں، جنگلی جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو جنگل میں ہی رہتے ہیں۔ کم بلند پہاڑی ڈھلوانے جو ہیں وہاں پر سرخ لومڑی، کالا ہرن، چیتا، تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کچھ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 150 سال، تو یہ جو سطح مرتفع کے علاقے تھے یہاں پہ شیر پائے جاتے تھے، یہ تیتر بھی پائے جاتے تھے۔ اب جو ہے وہ اسی طرح سے یہ چیزیں جو کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سطح مرتفع پٹوار، کوہستان نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات چونکہ کثرت سے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوہستان نمک کا جو علاقہ ہے، کلر کھار اور اس سے آگے کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ جنگلات ابھی بھی کثرت سے موجود ہیں۔ ان جنگلات میں ہرن بھی پائے جاتے ہیں، تیتر بھی ہیں، مور بھی ہیں، چکور بھی ہیں اور دیگر جو علاقائی پرندے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ چکور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کا قومی پرندہ ہے، اور پاکستان کا جو قومی جانور ہے وہ مارخور ہے، جو شمالی علاقات میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم تھل اور چولستان کے ریگستانی علاقوں کی بات کریں تو ان علاقوں میں ہرن پائے جاتے ہیں، نیل گائے ہے، صحرائی لومڑی ہے، گیدڑ ہیں، بلیاں ہیں، کالا اور سرمئی تیتر ہے، کوبرا سانپ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، شتر مرغ بھی ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کے شکاری پرندوں کی بات کریں تو اس میں باز، شکرا، عقاب، چیل اور گدھ جو ہے یہ عام طور پہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ان پرندوں کے علاوہ بہت سارے موسمیاتی پرندے ہیں جو سائبیریا، روس کے علاقے جو ہے وہ برفانی علاقے جو ہیں، وہاں سے سردیوں میں شروع ہوتے ساتھ ہی ہجرت کر کے پاکستان کے علاقوں میں آتے ہیں، اور پاکستان کی جو جھیلیں ہیں وہاں پہ وہ آ کے بسیرا کرتے ہیں، ان میں جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں، اور جب یہ موسم سرما ختم ہوتا ہے تو بہار کے آغاز کے ساتھ ہی وہ واپس ہجرت کر کے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی جو جنگلی حیات کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کی تحفظ بھی جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ جس طرح سے بات ہوئی تھی کہ جنگلات جو ہے ان کی کا تحفظ اور جنگلات میں اضافہ بہت ضروری ہے، اسی طرح سے جنگلات کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگلی حیات ہے اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، تاکہ ماحول میں ایک توازن برقرار رہے۔ ماحول میں کوئی بھی ایک چیز کم ہو جائے تو ایک توازن جو بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایکولیبریم اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جو ایک توازن بنایا ہوا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ توازن خراب ہو تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے
نہ صرف جنگلات کو بچانا ہے بلکہ جنگلات کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اور اس وقت بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ خطرے سے دوچار انواع میں، خطرے سے دوچار جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور خطرے سے جو دوچار جانور جو ہے وہ ایسے جانوروں کو ہم کہتے ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں، جن کی تعداد ان جنگلوں میں، ان کے ماحول میں بہت کم ہو چکی ہے، شکار کی وجہ سے یا جنگلات کے کٹنے کی وجہ سے ان کا ماحول ہی نہیں رہ گیا، تو اس کی وجہ سے ان کو مناسب جو ماحول ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام جانوروں کو جو مناسب ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ختم ہونے کے قریب ہیں، ان کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اور زیادہ سے زیادہ جو ہو ماحول اور جنگلات میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو جنگلات، جو جانور خطرے سے دوچار ہیں، اگر میں ان کی مثالیں جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ کروں تو اس میں برفانی ریچھ شامل ہے، انڈس ڈالفن جس کو بولن بھی کہتے ہیں، دریائے سندھ کے اندر یہ ڈالفن فش جو ہے پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کے جو پانی ہے اس کے بہت زیادہ گدلا ہونے اور پانی کے بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے انڈس ڈالفن، اس کے علاوہ اس کا شکار بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے انڈس ڈالفن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو کالا ہرن ہے یہ بھی پاکستان کے جنگلات سے ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان جانوروں کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، جنگلات اور درختوں میں اضافے کے لیے ایک تو حکومتی اقدامات ہیں کہ وہ جنگلات کے اضافے کے لیے جنگلات نئی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی، شجرکاری کی مہمات شروع کی گئی ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ شجرکاری میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو شہروں میں موجود ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے جنگل بسائیں اور کوئی علاقہ لے کے اس میں جنگل لگائیں۔ بہت ساری نرسریاں ہیں، بہت سارے آرائشی پودے ہیں جو گھروں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کے گھر پکے ہیں تو آپ اس میں بھی گملوں کے ذریعے، چھتوں کے اوپر اور جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ یہ آرائشی پودے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کے لیے جو ماحول آپ کے گھر کا ہے، اس کی جو فضا ہے اس کو صاف کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کریں گے، جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ محفوظ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اور ہمارا ماحول زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہوتا جائے گا۔ ہمارا یہ لیکچر آج کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ ہماری جو 8 لیکچرز کی سیریز تھی وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے جو ہے وہ نیکسٹ جو سلیبس ہمیں جو ہے وہ اگلا سلیبس جو ہے اس کے لیکچرز اس سے آگے انشاءاللہ شروع ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔